ہم کے لیے لا ینفع قرار دیا ہے، وہ جماعت ہی نہیں ہے وہاں. بعض کے متعلق بعض کی عقیدت مندیاں جب یہاں تک پہنچی کہ کیا کہیں تو دو چار ایسے نام وہ لے لیتے ہیں. عقیدت مندی ہے کہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، چپکے سے گھر میں چلے گئے. اللہ اکبر. یہ ہے منظر جو آپ کی تاریخ پیش کرتی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جواب اس کا اسی ہماری طاہرہ بیٹی نے اپنے اوپر دے دیا تھا، اور وہی چیز ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے اس کے متعلق. اور بات 2 منٹ میں حل ہو جاتی ہے کہ صاحب آپ کو یہ علم کیسے ہوا. آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ یہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے خلاف سافارہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو یوں قتل کر دیا تھا. آپ کو کیسے معلوم ہوا آج؟ سیدھی سی بات ہے کہ صاحب تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا. صاحب کون سی تاریخ ہے جس میں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ سب سے پہلی تاریخ آپ کے ہاں طبری کی تاریخ ہے. ام التواریخ اسے کہا جاتا ہے. بعد کی ساری تاریخیں اس کے مطابق لکھی ہوئی ہیں. طبری کی تاریخ 300 سال کے بعد لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، اور لکھی گئی اس طرح سے کہ اس سے پہلے کا کوئی تحریری ریکارڈ ہی نہیں تھا. ساری چیزیں زبانی روایتوں کی بنا پہ لکھی گئی. میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور میں نے سنا والی بات بھی تو وہ جو اس کے سامنے طبری کے کوئی موجود تھا اس نے کہا تھا. اس سے پہلے جن سے سنا تھا وہ تو سارے مرمرا گئے تھے. ذرا سوچئے تو صحیح. اورنگزیب کے زمانے کے واقعات، تاریخ کوئی نہ ہو، ریٹن ریکارڈ کوئی نہ ہو، لکھا ہوا کہیں کچھ نہ ہو. اس زمانے کی تاریخ آج آپ کوئی شخص بیٹھ کے مرتب کرنے بیٹھے بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے سنی سنائی باتوں کے اوپر، پھر وہ لکھے گا نا اس کے اندر کے جب تک یہ 1.25 من جنیو توڑ نہیں لیتا تھا کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. پھر تاریخ بنے گی نا. کوئی سوچے گا نہیں کہ وہ 1.25 من جنیو جو ہے وہ کتنے انسانوں کے پاس ہے. جنیو وہ تازہ ہوتا ہے جو ہندوؤں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہوتا ہے. کوئی 4 رتی کو کا وزن ہوتا ہے. 1.25 من روز روٹی تو پہلا ہے نا. سردار ہونا کی تاریخ نہیں. عزیزان مان کہ سردار ہونی سکھا کہ نہیں ہوں. ہر قوم چندے ہے. آپ کی تاریخ 300 سال کے بعد بغیر ریٹن ریکارڈ کے ایک شخص بیٹھ کے لکھ جاتا ہے. صاحب 13 جلد. اسے کچھ خیال ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس سند کیا ہے، میرے پاس اتھارٹی کیا ہے. داستان امیر حمزہ بیٹھا ہوا مرتب کر رہا ہے، اور امت کی کیفیت پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سینے سے لگائے کے کوئی سوچتا نہیں ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان کے سامنے تھیں یا نہیں تھیں. قرآن ان کے متعلق کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کے متعلق کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دشمن کے مقابلے میں تو چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے، آپس میں بے حد محبت کی ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ سے کہ ہم نے ان کے دلوں میں تالیف ڈال دی، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا، اور کہا یہ وہ رحمت ہے ہماری کہ تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتا تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا. جن کی باہمی دلوں کی الفت اور تالیف کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دے رہا ہے، جن کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے کہ یہ انصار اور یہ مہاجرین سارے کے سارے مومن حقہ ہیں، ہم نے بخش دیا ان کو، ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے. کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، رسول اللہ کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں تو ایسے تھے،
اس کے بعد یہ پھر سارے پھر گئے تھے. چلیے صاحب اس زمانے میں انسانوں میں سے تو کسی کو علم نہیں ہوگا کہ بعد میں یہ کیا کریں گے. جس خدا نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہہ گا نا فرشتیاں کے نام نہ میں ہمیں پاس ایشو کر دیتے آگے جانے وہ سارے کینسل کر دینا انہوں نے لنگن نہ دینا اندر. وہ کہیں گے جی تھی تو انہوں نے دیتا ہے غرنامہ میں وہ دے دیتا ہے میں جو کہنا ہے کہ نہ لنگن دینا تمہیں پتا نا میروں کی چیز یعنی معاذ اللہ عزیزہ نے من ساری چیزیں سکھوں کی ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بخشے جا چکے ہیں ان کے لیے رزق کریم ہے ان کے لیے جنت ہے اس لیے کہ مومن حقہ ہے. تو ان کے مرنے تک کی شہادت ہے نا یہ جو قرآن دے رہا ہے شہادت. یہ شہادت قرآن کی ان کے متعلق موجود ہے. کنٹمپریری ہسٹری جسے آپ کہتے ہیں ان صحابہ کی ان کے زمانے کی بھی لکھی ہوئی لکھنے والا خدا جیسا انسان شہادت دے رہا ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ان کی موت تک بخشے جا چکے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس 300 سال کے بعد ایک شخص بیٹھ کے قبرستان سے آتا ہے ایسے آیا ہے موت بننا اور لوگوں کی باتیں سن سن کے قیدرانیوں کو غلطیں سنا سکے اور وہ بھی نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے یا صحابہ کے زمانے کے کوئی ان کے پاس تھے. 300 سال کے بعد میں نے اس سے سنا. آج کی عدالت میں یہ بیان کسی گواہ کا جو ہے نا جی یہ قابل قبول شہادت نہیں ہے. اسے نہ علم کہا جاتا ہے نہ شہادت تسلیم کیا جاتا ہے. علم تو قرآن نے کہا لا تقف ما لیس لک بہ علم جس چیز کا تمہیں ذاتی طور پہ علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولہ. ہم تمہاری سمع اور بصر اور فؤاد سے پوچھیں گے. علم تو یہ ہے اور شہادت کی یہ کیفیت ہے کہ آج بھی آپ عدالت میں جا کے یہ کہہ دیجیے کوئی گواہ کہ صاحب مجھے اپنے طور پہ تو کوئی پتہ نہیں لا الہ الا محمد رسول میں بری باللہ اللہ خدا نو جان دینی میں سنیا تھی کہ انہیں ضرور قتل کیتا ہے ان کو گھر کے باہر کر دینا. یہاں آپ کے ہاں ایک چیز کو معتبر شہادت قرار دیا جاتا ہے. میں سنیا سی انہیں پیو کو سنیا سی انہیں اور کو سنیا سی انہیں اور کو سنیا سی انہوں نے کیا بلاؤ انہوں نے کہنے لگے جو قبرستان چلے گئے نہیں سدی ہے کہ نہیں. یہ تاریخ آپ کی مرتب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں عقیدت مندیوں کو چھوڑیے. دنیا کے کسی ہسٹورین سے کہیے کہ آپ ایک ہسٹری کا بھی تو معیار ہوتا ہے. دنیا کے ہسٹری کے معیار کے مطابق اس ہسٹری کے متعلق وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں ذرا پوچھ لیجیے ان سے. لیکن وہ کیوں دیں فتوے صاحب جب آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. ان میں سے کسی چیز کے خلاف اگر کوئی مستشرق لکھتا ہے اس کی کتاب آپ بین کر دیتے ہیں. یہ ساڑھے تونے کیوں کون آیا ہے ان کو کیا پڑی جاتا. یہ ہے عزیزان من وہ آپ کی تاریخ جس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی. بات جہاں سے اس ہماری طاہرہ بیٹی نے چھیڑی تھی وہ بات بڑی اہم تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ اردن کے میدان میں یاسر کی اور حسین کی فوجیں آپس میں جو لڑی ہیں پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. یہ ہمارے اخبارات میں سرخیاں آئی تھیں کہ کس قدر یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اخبار میں یہ سرخیاں لکھنے والے بھول گئے کہ ان کی تاریخ کی تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ تو پھر بھی بیچارے گناہگار مسلمان آپ ان کو کہتے ہیں تمہاری تو تاریخ کی ابتدا ان مسلمانوں سے ہوتی ہے ان واقعات سے ہوتی ہے. تو تم اپنے ہاں اپنی تاریخ میں امن کیسے کام کر سکتے ہو. اور بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کی تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں جس کے اندر اس قسم کے خون کی رنگینیوں سے آپ کے صفحے نہ لکھے ہوئے ہوں کھینچے نہ پڑے ہوئے ہوں. بڑے فخر سے اپنی تاریخ ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. عزیزان من محمد رسول اللہ والذین معہ ان کے متعلق تاریخ صرف قرآن کی تاریخ کوئی اور تاریخ قابل اعتماد نہیں. جو شہادت قرآن ان کے متعلق دیتا ہے اس کے خلاف ایک دبری نہیں 100 دبری کی کتابوں کے اندر بھی اس کے خلاف اگر کچھ آئے گا تو ہم اس لیے مسترد کر دیں گے
پہلی بات اس لیے مسترد کر دیں گے کہ خدا کی شہادت کے مقابلے میں کسی انسان کی کوئی صنعت قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور دوسرے اس لیے مسترد کر دیں گے کہ دنیا کے عام علم تاریخ کی روح سے بھی جو تاریخ اس طرح سے مرتب کی گئی ہو وہ کبھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن کی یہ آیت کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کو عمدن قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے، عذاب عظیم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ اس سے بہت بلند تھے کہ ان پر انتباہ ہو جائے اس چیز کا، انہیں پہ اس کا انتباہ کر دیں گے تو پھر دنیا میں آپ کہاں سے ایمان ڈھونڈنے جائیں گے؟ ابھی یہ ہے مومن کے متعلق ایک دوسرے کا قتل۔ آج تو یہ چیزیں میں واضح کہنے کی رہ گئی، یہاں کس کو یہ بتایا جائے کہ ہر صبح جتنے قتل یہاں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا وہ مسلمان کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ لیکن سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ آیتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں، یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن نے اتنا جرم عظیم قرار دیا عزیز عالمان، قتل عمد مومنین۔ اب پھر جنگ کی بات شروع کی۔ جنگ کے سلسلے میں یہ اس لیے لائے ہیں کہ ایسا امکان تھا کہ کہیں آپ نے دشمن کے خلاف حملہ کیا ہے، ان کے اندر کوئی گھر ایسا بھی ہے یا کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور نادانستہ وہ قتل ہو گئے آپ کے ہاتھوں۔ یہ ان چیزوں کے لیے تھا۔ اس نے کہا کہ مومن کسی دوسری مومن کو عمدن قتل کرے، ماں کا نام مومن، کیا بات ہے قرآن کے انداز، تو مومن ہی نہیں ہوتا۔ آگے پھر وہ بات آ گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ کیا ضوابط ہیں قرآن کے صلح کے میدان میں، بزم کے اندر کے جو کچھ ضوابط ہوں گے ان کو تو چھوڑیے، میدان جنگ میں برسر پیکار جہاں ہوتی ہیں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے، اس کے متعلق بھی جب تم نکلو اللہ کی راہ کے اندر فتبین، آنکھیں بند کر کے نہ چلا کرو، آنکھیں کھول کے چلا کرو، ہر طرف دیکھ بھال کر کے چلا کرو، تحقیق کیا کرو کہاں جا رہے ہیں، کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ اگر کہیں قیاس سے تم نے معلومگی کر لیا کہ شاید یہاں کوئی مخالفت کا پہلو ہے، سنیے ایک چیز ہوتی ہے فرسٹ ری ایکشن، پہلا امپریشن تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر تو ہر شخص کے متعلق پہلا ری ایکشن یہی ہے نا کہ بچنا اس سے، فرسٹ ری ایکشن یہ ہو گیا ہوا۔ آپ یعنی ہجوم کے اندر بھی آپ جائیے، ہر پاس سے چلنے والے کے متعلق آپ کو یوں کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کی انگلیاں آپ کے پاس میں ہوں، اس کا چاقو آپ کے سینے میں ہو، اور اگر کہیں آپ ایسے راستے پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں تنہا کوئی آ رہا ہے اس کے متعلق تو پوچھیے نہیں کہ آپ کا فرسٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ قانون کا احترام جب اٹھ جائے معاشرے سے تو اس میں یہی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ قرآن فرسٹ ری ایکشن کی بات یہ کرتا ہے کہ تم جاؤ کہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اس آیت کے معنی بھی ایک عام لیے جاتے ہیں کہ جو اس سے وہ اصل میں معنی اس سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی تمہیں السلام علیکم رہے اس سے یہ نہ کہو تو مومن نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم لینے کی بات نہیں ہے، یہ سلام کی چیز تو چلی آ رہی ہے پیچھے سے۔ جہاں تہاں تم گئے ہو تمہارا اندازہ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ گروہ، یہ جماعت، یہ ٹکری مخالفین کی ہے یا موافقین کی ہے، دشمن ہے ہمارے یا دوست ہے یا نیوٹرل ہیں۔ تم گئے اور انہوں نے دور سے ہی کہا کہ امن اور سلامتی، سفید جھنڈا، پیغام صلح کا، کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ کہا کہ تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ بھائی مان ہے، ہم نہیں مانتے اور تم چڑھائی کر دو ان کے اوپر، یہ بات نہیں۔ یعنی
منافقت سے بھی اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم صلح پسند امن چاہتے ہیں تو آنا چاہیے. ہو سکتا ہے 1% ہو سکتا ہے کہ دیانتدار ہو اپنے اس کہنے کے اندر، تو ایسے لوگوں کے اوپر تم نے ہاتھ اٹھا دیا. مومن کے معنی وہاں اگر صرف آپ وہی جماعت نہ لیں جو ایمان لانے ہوئی ہے، بلکہ وہ ہے جو امن کا خواہاں ہے، تو یہ تو امن کے خواہاں ہونے کے اعتبار سے مومن ہو جائے گا. ان کے اوپر یوں نہ ہاتھ اٹھاؤ. تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ مومن نہیں، یہ سچ مچ امن نہیں چاہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ کیا کوئی اتنی سی بات سے کہ انہوں نے یہ سلام کر دیا یا کہہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں صاحب یہ اپنے ہی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. پہلے تو یہ کہا کہ تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا جواب جو میں نے ابھی کہی ہے یہ آگے چل کے آتا ہے. فرسٹ ری ایکشن یہ کیوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے شاید یہ اپنے اس دعوے کے اندر صحیح ہو. کہا تم جو یہ ری ایکشن نہیں قائم کرتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں صاحب چڑھ دوڑیے، تب تغون عرض الحیات دنیا. اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو ذرا سا بہانا چاہیے. پھر ایسی جگہ جہاں تم دیکھو کہ ان کے اوپر ہم جھپٹے اور 2 منٹ کے اندر ہم ان کو مغلوب کر لیں گے، مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو کہا کہ کیا اب بھی تمہارے ذہن میں ابھی جنگ کی غرض وہ مال غنیمت حاصل کرنا ہی ہے؟ عزیزان من، قرآن نے جو سب سے بڑی تبدیلی پیدا کی تھی نفسیاتی ذہنیتوں کے اندر، قلب و دماغ کے اندر، اس قسم کے عربوں کے، ان کے ہاں جنگ کا محرک جذبہ ہی مال غنیمت ہوتا تھا. وہاں تنخواہ دار سپاہی تو ہوتے نہیں تھے، سپاہیوں کو جو کچھ وہ جنگ میں لوٹ لے ہر سپاہی کا وہ حصہ ہوتا تھا. اس لیے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی ان کے ہاں. یہاں جہاں ذرا سی ذرا کی محتاجی آئی، کو ضرورت مندی ہوئی، انہوں نے 4 آدمی ساتھ لیے، وہ بول دیا ہلہ دوسرے کے اوپر اور جاگے اجے جی کر کے ان کو لوٹ لیا مارے غنیمت ان کے یہاں بالکل اس طرح جائز. کہا کہ یہ ذہنیت ابھی تک تمہاری یہ تو جنگ فی سبیل اللہ ہے. میں نے جو عرض کیا کہ قرآن نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، وہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت سپاہیوں کا حق نہیں قرآن نے قرار دیا، ایک سوئی نہیں چھیڑ سکتے تھے. انہی اربوں کو لڑانے کے لیے چلے جا رہے ہیں. جو جذبہ محرکہ وجہ کشش تھی ان کے لیے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ جا رہے ہیں اس طرح کہ پہلے تو شاید کوئی بہانہ کر لیتا ہوگا، اس کے بعد تو سینہ شمشیر سے باہر تھا. دم شمشیر یوں جاتے تھے میدان میں لڑنے کے لیے. دیکھا جذبہ محرکہ کو کیسے بدلا قرآن نے. یہاں کہا ہے کہ یہ چیز کہہ کے کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ سچ مچ کے صلح کے خواہاں نہ ہو. کیا تمہارے دل میں یہ آرزو مچل رہی ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. اب مغانم یہاں ہے، لفظ وہی یوز کیا ہے اس نے جو وہ اپنے ہاں استعمال کیا کرتے تھے، معنی بالکل بدل گئے. یہ مال غنیمت تو عربوں کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مادہ بڑا عجیب ہوتا ہے. غنم کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیں بکریاں. ان کے ہاں یہ مال، عربوں کے ہاں تو مال ہی کہتے تھے بھیڑ بکری کو. ہمارے ہاں بھی یہ گاؤں میں مال مویشی اپنے بیلوں کو گایوں کے کہتے ہیں، تو یہ غنیمت میں بھیڑ بکریاں یاد کرتے ہیں. پھر ہر قسم کی دولت کے اوپر اس کا لفظ استعمال ہونے لگتی. کہا کہ یہ چاہتے ہو تو یاد رکھو خدا کے ہاں اس سے بہت زیادہ دولت تمہارے پاس. وہاں سے لو، انسانوں سے چھین جھپٹ کے کیوں لیتے ہو؟ ہم دیں گے تم. فضالے کا کنتم من قبل، اسلام سے پہلے تو تمہارے یہاں یہی جذبہ محرکہ ہوا کرتا تھا. تو کیا مومن ہونے کے بعد بھی وہی جذبہ محرکہ ہے؟ یہ دیکھیے کیسی عمدگی سے روکا ہے کہ وہی ہو گئے تم جو پہلے تھے. نہ فمن اللہ علیکم، خدا نے جو اتنا بڑا تم سے
احسان کیا ہے تمہاری نفسیاتی تبدیلی کا، یہ رسول بھیجا، یہ ہدایت بھیجی، یہ نظام قائم کیا، اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ذرا سی کشش اور جو تھوڑی سی جاذبیت تمہارے سامنے آئی تو اسی روش کوہن کے اوپر لوٹ گئے تم پھر. یہ تو ایمان نہیں ہے. لہذا یہ ریئیکشن تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ پھر جب انہوں نے یہ اتنی سی بات کہہ دی تو مطمئن ہو جائیں ہم کہ ٹھیک ہے صاحب یہ تو دوست ہیں. کہا یہ بات نہیں ہے. فتبینوا، تحقیق کرو اس کے لیے. فرسٹ ری ایکشن یہ رکھو، لیکن اسی کے اوپر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. دیکھیے یہ دوسری دفعہ ہے، پہلے بھی یہ تھا فتبینوا، لیکن اس کے بعد کہ فرسٹ ری ایکشن یہ ہونے کے بعد کہیں اسی طرح سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. فتبینوا، تحقیق کرو پوری. میں سمجھتا ہوں یہ تھا قرآن کا وہ ارشاد جس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے وہ تاریخ میں مستحکم حضرت سے لکھے جانے کے بعد یہ تو ہر ایک نے ہم میں سے سنا ہوگا اور ان کے سامنے بھی کسی نے یہ دہرایا. اس میں کسی نے کہا کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. حضرت عمر نے بے ساختہ کہا کہ فکرے کو پورا کر دو. فکرہ تو یہی پورا ہو جاتا ہے ہمارے آپ کے تو ہو گیا تھا پورا. اور بہت بڑی چیز ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ نے کہا ادھورا ہے فکر. انہوں نے کہا کہ جی کیا پورا ہے؟ آپ نے کہا پورا یوں ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں. یہ ہے مومن کی صفت. مومن کے اندر تو خدا کی صفات ہوتی ہے. خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مومن بھی وہ ہے جو خدا کی صفت منعکس جس کے اندر ہوتی ہے. وہ دھوکہ دیتا نہیں ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا فتبینوا، تحقیق کر. دین جب مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے تو وہاں کا جو ذات کا اخلاق ہوتا ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے. منفی آنا، مذہبی آنا، منفی آنا، یہ حصہ اتنا جو ہے یہ منفی ہے. دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. زندگی کے مثبت پہلو اس کے بعد آتے. دھوکہ کھاتا بھی نہیں کسی سے. مومن کا یہ کہا ہے فتبینوا، دھوکہ کھاتا کیوں؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیر. کی صفت یہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہوتا ہے اس سے. تمہاری بھی یہ صفت ہونی چاہیے. جو کچھ دوسرے کرتے ہیں اس سے باخبر رہو. تم باخبر رہو گے تو دھوکہ نہیں کھا سکتے. دھوکہ تو بے خبری میں کھاتا ہے. دیکھا قرآن آیت جو آخر میں آتی ہے وہاں خدا کی صفت میں نے کہا ہوا ہے نا کہ یوں نہ گزر جایا کرو. عجیب صفت لاتا ہے بما تعملون خبیرا. اسلامی نظام اس کے معاشرے کی خصوصیت، مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے خبیر ہونا چاہیے. ایسا نظام جس میں خبیر ہو. آپ کو یاد ہے کہ وہ دشت شام کی اس بڑھیا نے حضرت عمر سے جو کہا تھا کھٹا کے رکھ دیا تھا. ساری عمر یاد کیا کرتے تھے، آنسو آ جایا کرتے تھے آنکھوں میں. حسب معمول وہاں سے واپسی کے اوپر ان کا فائدہ تھا کہ رات میں تنہائیوں میں وہ خیموں میں گھوما کرتے تھے تاکہ افراد معاشرہ کی جسے اب رعایا کہتے ہیں ان کو براہ راست انفارمیشن ہو کہ ان کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ان پہ گزرتی ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینے کے لیے ہمیشہ گھوما کرتے تھے. تو وہ ایک اندھاسا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، وہاں گئے. بڑھیا سی ایک عورت تھی. اس سے جا کے یہ پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ اس نے کہا کہ تم مسافر ہو، تمہیں میرے حال سے متعلق کیوں کس قسم کی وسواس کی؟ تمہیں کیا؟ جس کو میرے حال معلوم کرنے کی ذمہ داری تھی اس نے معلوم نہیں کیا تو تم کون ہو معلوم کرنے والے؟ اس نے کہا کہ کس نے معلوم نہیں کیا؟ کرنے کے وہ خلیفۃ المسلمین ہے. اس نے معلوم نہیں کیا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. اس نے کہا کہ بھائی
تم نے اس تک اپنی تکلیفوں کو پہنچایا ہے؟ میں کہا کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیفیں اس کو پہنچاؤں. اس کا فکرہ یہ تھا کہ وہ خدائے خبیر کا نمائندہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ باخبر رہے کہ معاشرے میں ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس سے کہہ دو تاکہ کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم خلیفہ بنو، خدا کی نمائندگی کرو. آپ اٹھے اور یہی چیز تھی جو آخری وقت میں آپ چاہتے تھے کہ اے اللہ اس منصب خلافت کے بعد کی بجائے تو میں یہ ایک گھاس کا تنکا ہو سکتا، پتہ نہیں کن کن باتوں کی ذمہ داریوں کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے. سجسٹ کیا کہ آپ کے بعد یہ بیٹا آپ کا عبداللہ ہمیں بڑا معذور نظر آتا ہے، اس کو خلیفہ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ خطاب کے خاندان میں ایک ہی جو بھینٹ کا بکرا تھا تھوڑا ہے تمہارے لیے جو میں نے یہ قبول کر لی، بابا خدا کے لیے انہیں معاف کر دو. تمہیں پتہ ہے یہ بار کتنا بڑا ہے، مجھے تو اس مائی کا قول ساری عمر نہیں بھول سکتا. میں نے دانستہ یہ کسی کی ضرورت نہ روکی ہو اور بات ہے. اس نے تو یہ کہا ہے کہ خدائے خبیر کے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے عذر یہ پیش کرتے ہو کہ مجھ تک اطلاع تمہاری نہیں پہنچی. ان اللہ بما تعملون خبیر. کہا یہ کرو اپنے ہاں کا انتظام. یہ ہے عزیزان من اسلامی نظام اور اسلامی مملکت. نیستی کار فقیہ ہے. آپ سمجھتے ہیں چند الفاظ آپ نے آئین میں رکھ لے، قانون کے ضابطے کے اندر بڑی بات کی تو شرعی ضابطے کی سزائیں رکھ لی اور اس کے بعد کہا کہ صاحب اسلامی نظام قائم کر لیا ہم نے. اسلامی نظام قائم کر لیا. اسلامی نظام ان چیزوں کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں. جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں کی شمشیر ہے. قرآن اب آگے آتا ہے ایک معاملہ فرق کر کے بتا دیتا ہے. معاشرے کے اندر افراد اور افراد کے اندر معاشرے میں مختلف صلاحیتوں کے مختلف استعدادوں کے لوگ ہوتے ہیں، طبیعتیں بھی کچھ مختلف ہوتی ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کہا بڑی اہم آیت. عام طور پہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جہاد کے معنی ہمیشہ ہمارے ہاں اب جنگ لیا جاتا ہے. وہ لوگ اور جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان میں سے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. خدا نے ان مجاہدین کو ایک درجہ بڑھایا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں. ایک تو بنیادی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جہاد یا مجاہد کے معنی جنگ کے ہی لے لیے ہیں. یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم تو زندگی کے سانس سانس میں جد و جہد کی تلقین کرتا ہے. جس کے ہم جد و جہد یا سعی و قابل یا سعی و عمل کہتے ہیں اسی کے لیے لفظ جہاد ہے قرآن میں. جہاد کے معنی ہے زندگی کی کشمکش حیات کے اندر ہر وقت سے مصروف تگ و تاز رہنا، مشغول جد و جہد رہنا. ایسا رہنے والا مجاہد ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کے لیے موقع ہی نہ آئے کہ اس کو اس جد و جہد میں میدان جنگ میں بھی جانا پڑے، لیکن اس جد و جہد میں ایک مقام ایسا آ سکتا ہے جسے کہ آپ جنگ کا میدان کہتے ہیں، اسے قرآن قتل کہتا ہے. جہاد کی ایک آخری کڑی ہے جسے قتال کہا جاتا ہے، جنگ. لیکن سارا جہاد جنگ نہیں ہے. یہ ساری زندگی کی تگ و تاز کا نام ہے. مجاہدین صرف وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں جا کے اس شمشیر سے لڑتے ہیں. جہاد زندگی جسے کہا اس نے قرآن نے، جہاد زندگی کے اندر جو جدوجہد کرنے والا ہے وہ مجاہد ہے. ہر مومن اسی لیے مجاہد ہے. اور جہاد کا درجہ آخری یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو پھر یہ میدان جنگ میں بھی ہو. لیکن قرآن کی ہر آیت میں جنگ ہی معنی نہیں لیے جاتے.
یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جنگ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ کہا صرف یہی گیا ہے کہ جو مجاہد جنگ میں چلے جائیں اور جو مومن ہوں، جنگ کا اعلان ہو چکا ہو جہاد کا، پارٹی جنگ میں چلی گئی ہوں اور وہ گھر میں بیٹھے رہیں، تو ان کے لیے اتنی سی بات ہی قرآن کہے گا کہ صاحب ان دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے. مومن اے سولجر، اس کو وار کے لیے بلایا گیا ہے، آواز دے دی گئی ہے، چلے بھی گئے ہیں، یہ اور غیر اولی ضرر ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، بغیر عذر کے بیٹھا رہا ہے. تو اس کے بعد صرف یہی ہے کہ ان دونوں کے درجات میں کچھ اور درجاتن بس ذرا سا ایک درجے کا فرق ہے دونوں کے اندر، درجات کا فرق نہیں. یہ بات تو ہو نہیں سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن میں ہی آگے چل کے سورہ توبہ میں ہمارے سامنے وہ ایک واقعہ آتا ہے، جنگ تبوک میں جب حضور تشریف لے گئے تو انہی مومنین میں سے کچھ وہ تھے جو پیچھے رہ گئے. ان میں سے 3 کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے خود کہ وہ رہ گئے. یہ پہلا واقعہ تھا جماعت مومنین کے اندر کے فیصلہ آتا ہے، اور اتنا اہم معاملہ تھا کہ قرآن میں خود سورہ توبہ کے اندر اس واقعہ کا پورا ذکر قرآن نے کیا. اس دوران میں کیا یہ تھا حضور نے کہ معاشرے کو کہہ دیا کہ ان سے قطع تعلق کرو، یہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور ان کی کیفیت یہ تھی، پھر وہ ان میں سے جو حضرت کعب ہیں ان کے واقعات تاریخ میں آ گئے ہوئے ہیں. قرآن نے بھی یہ کہا، قرآن نے کہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی، وہ اپنی جان سے تنگ آ گئی. سوچا آپ نے؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، صرف ان کے مقاصد کا حکم ہوا. یہ کیفیت تھی. حضرت سعد نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے ناقابل برداشت کی یہ اذیت کہ میں جا کر مسجد میں جماعت مومنین اور رسول اللہ سمیت میں سلام کرتا تھا. سلام کا جواب تو حضور دیتے تھے لیکن آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو میں پہلے دن خودکشی کرتا. جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اپنی جان سے بھی وہ تنگ آگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہماری کیفیت یہ ہو گئی تھی. جماعت مومنین میں مقاطع عزیزان من، یعنی یہ اتنی سزا تو اب خود دی تھی ان کے متعلق کہ انہوں نے آ کے اپنی ڈیفینس پیش کی تھی، معذرت پیش کی تھی، لیکن معذرت یہی تھی کہ شروع کے 2-3 دن تو واقعی مصروفیت کی وجہ سے رکے رہے. پھر یہ بات ہو گئی کہ صاحب لشکر بڑی دور چلا گیا ہے، کیسے ملے. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ عذر ہی ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں، میں اب کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر سزا جو آپ دینا چاہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے ہم سزاوار ہیں. تو قرآن نے یہ چیز کہی تھی کہ پہلا واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اس قدر معذرت اپنی پیش کی ہے اور اتنی سزا تمہاری طرف سے بھگت لی ہے، اس لیے اس واقعے کی بنا پہ اس وقت ان کو معاف کیا جاتا ہے، ورنہ یہ جرم ایسا نہیں تھا. تو جنگ کے اعلان کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے، تو قرآن یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں بس اتنا ہی ہے کہ صاحب وہ ذرا سا مدارج کا فرق ان کے اندر آ گیا ہے، ورنہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کے خوشگوار وعدے سب کے لیے. من جنگ کا اعلان ہونے کے بعد تو آج بھی یہ کیفیت ہے، چھٹی پہ ہوتا ہے سولجر تو چھٹی کینسل ہو جاتی ہے. ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کو آنا پڑتا ہے، ریزروسٹ گھروں سے اندر سے بلائے جاتے ہیں اور چوک در چوک وہاں جاتے ہیں. اور یہ تو مومن اور مجاہد تھے.
یہاں اس کے معنی جنگ نہیں ہے. زندگی کی جدوجہد میں کہا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قائد کے معنی عربی زبان میں صرف بیٹھا رہنے والا ہی نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو کسی کام میں کچھ سستی برتتا ہے، تساہل انگیز ہے، غفلت شعار ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. استاد تبایا ہے کہ وہ تو بڑے ہی جوش و خروش سے کسی کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں کچھ غفلت، کچھ سستی، کچھ تساہل جسے کہتے ہیں، تساہل برتتے ہیں. کہا کہ یہ تو وہ میدان ہے کہ اس کے اندر تساہل برتنا بھی جو کرتا تو وہ بھی ہے، لیکن تھوڑی سی کسم بندی سے کرتا ہے، قسم کرتا ہوا اٹھتا ہے. کہا ان دونوں کے اندر بھی خدا کے میزان میں مدارج کا فرق ہے. لیکن یہ سن لیجیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ جو معاشرے کے اندر خوشگواریاں آئیں گی ان میں کوئی فرق نہیں ان میں پیدا کیا جائے گا. ان سب کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا. کیا بات، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ورنہ یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ ایسے لوگ جنگ کے اعلان ہو رہا ہے، مجاہدہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ، انہیں ضرر بھی ہے تو ان کی کیفیت یعنی ضرر بھی اگر ان کو ہو کسی قسم کا تو معذرت کرے، پرمیشن کے لیے اپلیکیشن بھیجیں، اجازت لیں اور یوں ہی بیٹھے رہے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ یاد رکھو دو باتیں، ایک تو ہے ان کے ہاں کی انسانی ذات کی نشو و نما کی ان سے مدارج خدا کے ہاں ان میں تو ضرور فرق ہے. اور پھر یہ تو مدارج ہیں، اگر درجہ کا معنی سمجھ لیے جائے تو بات بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. درجات سیڑھی کے وہ زینے ہوتے ہیں پوڑیاں دے، ایک کے اوپر جو دوسرا ہوتا ہے جو اوپر کو لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو درجات کہتے ہیں. کیا عجیب زبان ہے. اور وہی ہوتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف اترنے والا ہوتا ہے تو ان کو درجات کہتے ہیں. ڈنڈے وہی ہوں کہ نہیں، بڑی عجیب کو یہ درجہ کے معنی کی وہ پوڑی دے ذرا اترتے ڈنڈے سے ہوں نہیں تھلے دے ڈنڈے تو ہوں چڑھتا تو یہ بھی ہے ذرا غصہ لے کے چڑھتا ہے وہ چپڑی چڑھ جاتا ہے. اس واسطے سیدھی جی گل آ گئی ہے نا، انہیں کیا کہ تھی دیکھو گے نا کہ وہ ڈنڈے کے اوپر ہو گیا، اوپر کے ڈنڈے سے تھلے کے ڈنڈے سے بہن ہی ہے درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کیا معاشرہ کے حسنات میں نہیں فرق پیدا تم نے کرنا ہے. چڑھ گیا ہے نہیں وہ پھر پوڑی پہ آ گئی تھی ذرا ہوڑی کیسے اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً مِّنْهُ. یہ جو انسانی ذات کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، یہ ہیں جن کو وہ منہ کہتا ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی طرف سے ملتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں وظائف بھی ملیں گے، اس میں خوشگواریاں بھی ہوں گی، ان میں حصہ بھی ہوگا، معاشرے کی امینٹی، سہولتیں، یہ ساری چیزیں وہ سب کے لیے برابر ہوں گی سب کے لیے. ایک چیز وہ ہے جو ہم دیا کرتے ہیں تو اس میں فرق آ جائے گا. اور اس پہ بھی وہ کان اللہ غفور الرحیم، یہ نہیں تباہی وہ ہو جائیں گے. ان کی حفاظت کا سامان ہمارے پاس ہے، مرحمت کا سامان بھی ہے. انہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے یہ کیا ہے، آئندہ کے لیے ذرا ڈھنگ بیٹھ کٹ کے تیار ہو کے جایا کرو، بڑی بری بات ہے ہفلی ہولی چلنا جو رہے گا پچھا رہ جاؤ گے. یہ چیز بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، صحابہ کے بعد کہنے کی بات ہی نہیں ہے. دستر بردگان رسالت، کتنی نگاہ تھی قرآن کے اوپر. مودی خانے سے ان کے لیے آٹا، دال، راشن یوں دیا جائے، ان کے وظائف مقرر کر دیے جائیں. سوال پیدا ہوا کہ وظیفے کا معیار کیا. سجیشن یہ ایک آئی کہ صاحب جو سب سے پہلے اسلام لائے انہوں نے بڑی مشکلیں جھیلی، مصائب برداشت کیے،
بڑے جہاد کیے، جنگ کیے، بڑی خدمات جلیلہ ان کی ہیں، ان کو زیادہ دیا جائے اور یہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو کم دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے بڑی معقول نظر آتی ہے چیز، لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جس کی ذہنیت میں قرآن رچا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا فکرہ منازع فرماؤ کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم اس دنیا کی طبی ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں، اسلام کی خدمات سے طبی ضروریات کے اندر فرق نہیں آ جاتا، وظیفہ مقرر ہوگا ہر شخص کی طبی ضروریات کے متعلق کہ اس کو کتنا چاہیے، باقی رہی ان کی خدمات تو اس کا اجر تو خدا کے ہاں سے ملا کرتا ہے۔ کلًا وعد اللہ الحسنی درجات منہ ومغفرۃ رحمۃ منہ، یہ تو لیں گے یہ وہاں سے کہ ایسے گل ہوں بھائی صاحب روٹی دی ایسے تو بھوک دے مطابق روٹی دی جائے گی۔ اللہ یہ جب واقعات آتے ہیں نا تاریخ میں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ بھی ایسے نہیں لکھی گئی، حدیث بھی ایسے نہیں آئی کہ یہ چیزیں وہاں بتایا جائیں کہ یہ کس طرح سے اس کے اوپر پہنچے تھے۔ یہ تھی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے جس کی بنا پہ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے۔ قرآن نے جو دوسری جگہ کہا ہے کہ معاملات ملتبس ہو سکتے ہیں، کنفیوژن ہو سکتی ہے تمہارے سامنے، لیکن مومن کی قرآن شرح صدر اس طرح سے کر دیتا ہے کہ صحیح بات اس کے سامنے فوراً آ جاتی ہے۔ وہ یوں آتی تھی کہ جب معاملہ کوئی آتا تھا قرآن کا حکم ان کے سامنے فوراً آ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن نے جب کہا ہے کہ درجات من ہو وہ تو وہ، اور کلًا وعد اللہ الحسنی یہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے تقسیم یوں ہوگی۔ ہم سورہ النساء کی 96 آیت تک آ گئے، 97 آیت سے ہم آئندہ کو لیں گے۔ ایک اعلان ضروری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔